بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج مسلمانوں کے خلاف جو پورے عالم میں حالات ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، ان کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے وہ ظاہر عیاں اور آشکارا ہے۔ ان کے مقامات مقدسہ پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر عبادتوں کے اعتبار سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اسلامی تشخص، اسلامی کلچر اور اسلامی پہچان کو چھینا جا رہا ہے، اور جہاں اکثریت میں ہیں وہ بھی کم پریشان نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، پورے عالم میں اگر پریشان ہیں تو اس وقت وہ مسلمان پریشان ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کبھی بھی اتنی ذلیل اور رسوا نہیں ہوئی، کبھی بھی اس درجے بے عزت نہیں ہوئی جس درجے آج امت مسلمہ پوری دنیا میں بے عزت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہا جائے تو بجا ہوگا کہ مسلمان ہونا اس دنیا میں آج ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ میں اگر اپنے ملک ہندوستان کی بات کروں تو اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے اور ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہے وہ اس درجے ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہونا ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو مسلمان ہونا ایک گالی ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ نے ان امت مسلمہ کو اتنی عظمت، اتنی عزت، اتنی سرفرازی عطا فرمائی تھی کہ آج تک زمین اور آسمان میں ان کی عظمتوں کے چرچے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس امت کا اسلامی پرچم آدھی دنیا سے زیادہ پر لہرا رہا تھا، اور آج اسلامی ممالک تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں یا اس کے آس پاس، لیکن اس کے باوجود مسلمان سب سے زیادہ بے عزت، ذلیل اور رسوا سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو اپنے دل میں یہ عقیدہ جما لینا چاہیے اور ہر مسلمان کا اس کے اوپر ایمان ہو اور یہ عقیدہ پختہ ہو کہ اس دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ نے وہ مقدر کر دیے ہیں۔ اس لیے مسلمان ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیر وشر ویعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئ وان ما اخطأه لم یکن لیصیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ جو اچھے حالات پیش آئیں یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اگر برے حالات پیش آئیں تو تب بھی یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یقین رکھے اور اس پر بھی ایمان ہو کہ جو چیز اللہ کی طرف سے کسی بندے کو پہنچنی ہے
وہ پہنچ کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو چیز نہیں پہنچنی ہے، اللہ نے مقدر میں نہیں لکھی ہے، زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں بھی مل کر اگر اس کو پہنچانا چاہیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو ایک آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، اچھائی پہنچتی ہے، اللہ کا فضل پہنچتا ہے، تو سمجھو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے اپنے انعام سے، اپنے فضل سے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد اور قرآن کریم کی یہ آیت یہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بتلا رہی ہے کہ جو کچھ حالات آتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں آتے ہیں، اس پر ہر مسلمان کو غور کرنا ہے۔ اگر ہر مسلمان اس پر غور کر لے کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، آج ہم دکھ اور تکلیف کے دور سے کیوں گزر رہے ہیں، آج اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود مسلمان اتنے مظلوم کیوں ہیں، آج جہاں دیکھو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ان کو کیا جا رہا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم یہ غور کریں تو ہم اپنی حالات کو سدھار سکتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اس کی وجوہات اور اس کے اسباب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب یہ امت مسلمہ فسق و فجور اور گناہوں سے آلودہ ہوگی اور گناہوں میں مبتلا ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے کیے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، اور اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، اپنے گھر کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، گھر سے باہر نکلے تو محلے کے حالات کیا ہیں، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ جدھر نظر اٹھا کر دیکھو گے اور جدھر قدم بڑھاؤ گے ادھر فسق و فجور اور گناہوں کا ایک سیلاب نظر آئے گا، اللہ کی نافرمانی نظر آئے گی، معصیتیں نظر آئیں گی۔ ہم خود اللہ کے احکام کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے اور نبی کی تعلیمات کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوشی کے موقع سے لے کر غم کے موقع تک جتنی بھی تقریبات اور فنکشن ہوتے ہیں ان تمام میں بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول اور اللہ کے احکام اور تعلیمات کو ہم اپنے پیروں تلے سے پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس درجے فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے سچے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات تو ہمارے ساتھ یقیناً آنے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی برے حالات، غیروں کی طرف سے ظلم و ستم جو تمہارے اوپر کیے جا رہے ہیں اور حالات پیش آ رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے برے کرتوت کی پاداش ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا ہے۔ اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کسی گناہ پر اللہ پکڑ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ پر اپنے بندوں کو عذاب دینے پر آ جائے اور اپنے بندوں کی پکڑ کرنے لگے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن اللہ بے پناہ کریم رحیم مہربان ہے، کسی گناہ پر پکڑ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
آج خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، زمین میں، یہاں تک کہ فضاؤں میں فساد برپا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ زلزلے اور یہ ظلم و ستم، یہ سب کے سب انسانوں کے برے کرتوت اور برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ ان حالات سے دوچار اس لیے کرتا ہے اور سزا اس لیے بندوں کو دیتا ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے، اپنی معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے لوٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کا مزہ چکھاتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اتنے حالات سے ہم دوچار ہیں، امت مسلمہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، پھر بھی ہم گناہوں والی زندگی سے واپس آنا نہیں چاہتے۔ ہماری زندگی کی روش آج تک نہیں بدلی ہے ان حالات کے باوجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہارے اوپر برے حالات نہیں آئیں گے۔ اللہ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا، تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑ لیا، کیسی بھی آندھیاں آئیں، کیسے بھی طوفان آئیں، کیسے بھی سیلاب آئیں، کتنی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے خلاف نبرد آزما ہو جائے اور تمہارے مقابلے پر آ جائے، لیکن تب بھی تم ان کے سامنے عاجز ہو نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کامل مومن بن کر زندگی گزارو گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہماری نفسیات کو، ہماری نفسیات کو، ہمارے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار کے کہنے کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی تعلیمات کو پامال کر دیا، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، نبی کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے اور ان دونوں چیزوں کو لے کر اپنی سینے سے اور اپنے دل سے لگا کر دنیا کے اندر پھیلے ہیں، جہاں گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی، ان کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اور جب سے امت مسلمہ نے ان دونوں نسخوں کو چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے امت مسلمہ کی آج یہ حالت ہے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 1450 سال میں کبھی بھی امت مسلمہ اتنی ذلیل اور رسوا نہیں ہوئی ہے، اتنی بے کس اور مجبور نہیں ہوئی ہے جن حالات سے اور جن مجبوری کے حالات سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ یہ دو وجہ ہیں، دو چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ آج ذلت کے گہرے غار میں گرتی چلی گئی۔ آج امت مسلمہ اگر ان دو نسخوں پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹا سکتا ہے۔ جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، مادی چیزوں کی طرف اور مادی اسباب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ان میں اپنے مسائل کا، اپنی دکھوں کا، اپنی تکلیف کا، اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کی پناہ میں چلے جائیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، کوئی سوچتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا دامن ہم تھام لیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے تدبیر اور علاج تجویز فرمایا ہے، ہم اس کو اپنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں آدمی کو تنکے کا سہارا چاہیے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ اگر تنکے کا سہارا بھی مل جائے تو میں اس کا سہارا پکڑ کر ظلم و ستم سے اور پریشانیوں سے نجات اور رہائی حاصل کر لوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط سہارا ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن اور سنت کا، لیکن آج ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں،
ہماری شادی اور غم کے موقعوں پر سنتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری پیشانی پر کبھی بل نہیں آتا اور ہمارے چہرے پر ناگواری کے آثار تک ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں یہ حالات نہیں آئیں گے؟ اسی لیے حالات آ رہے ہیں، اور اللہ کا سچا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ غیروں کی طرف سے ظلم و ستم، یہ عبادتوں پر پابندیاں، شعائر اسلام پر پابندیاں، مقامات مقدسوں کو مٹانا، یہ تمام کا تمام ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان حالات کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور فسق و فجور والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کریں ہم کہ یہ حالات ختم ہو جائیں اور اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے اور اس ذلت کے گہرے غار سے نکال دے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا علاج بھی ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے، سچی پکی توبہ کریں گے، تو ظاہر ہے یہ ہمارے برے حالات اچھے حالات سے تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا۔ عذاب صرف یہی نہیں ہے جو پہلی قوموں کے اوپر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عالمگیر طوفان آیا اور قوم مشرک اور کافر قوم تہس نہس کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی۔ قوم عاد کے اوپر تیز و تند آندھیوں کا عذاب آیا کہ جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سپر پاور ہیں، لیکن اللہ نے جب آندھیاں ان کے اوپر بھیجی تو ان تناور اور طاقتور انسانوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر وہ ہوائیں اور آندھیاں زمین پر پٹخ دیا کرتی تھی، اس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود زلزلے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چنگھاڑ سے، چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے دل پھٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیے گئے۔ قوم شعیب کے اوپر اللہ نے زلزلے کے ساتھ ایک بادل بھیجا اور اس میں سے آگ برسائی اور تمام کے تمام جلا کر راکھ کا ایک ڈھیر بنا دیے گئے۔ پہلی قوموں کے اوپر یہ عذاب آئے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت کو عمومی عذاب سے ہلاک نہ فرمانا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرمائی، ایسا عذاب جو عمومی عذاب پہلی امت اور قوموں پر آیا اس امت پر نہیں آئے گا، لیکن اس طرح کے عذاب آئیں گے کہ اللہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں طرح طرح کے عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر یہ بندے استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، یہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے، حالات بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ نے اگر برے حالات ہمارے مقدر میں لکھ دیے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے حالات میں بدل دے گا۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ان برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرما دے۔ اللہ سننے والا ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمارے سامنے اسی لیے تو بیان کیا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، ہمیں انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ کرم اور رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایک اور نسخہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر کبھی تیز ہوا چلی تو اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ آندھی بن کر ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ کبھی اگر دشمن کی طرف سے کوئی خبر آئی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی بھی خوف زدہ خبر آتی تھی، کوئی بھی برے حالات آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ برے حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھا کریں، اور برے حالات میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک اور ہے صدقے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔